میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کروں گا، خدائی کے حضور بلند آواز سے، اور وہ میری طرف کان لگائے گا۔ اپنی مصیبت کے دن میں نے خداوند کو ڈھونڈا، میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے اور ڈھیلے نہ ہوئے، میری جان کو تسکین نہ ہوئی۔ میں خدا کو یاد کرتا ہوں اور بے چین ہوں، میں واویلا کرتا ہوں، میری جان نڈھال ہے۔ تو میری آنکھیں کھلی رکھتا ہے، میں ایسا بےتاب ہوں کہ بول نہیں سکتا۔ میں گزشتہ ایام پر یعنی قدیم زمانے کے برسوں پر سوچتا رہا، مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے، میں اپنے دل میں سوچتا ہوں، دل ہی میں سوچتا ہوں۔ میری روح بڑی تفتیش میں لگی ہے، تلاش میں، کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا؟ کیا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی؟ کیا اس کا وعدہ ابد تک باطل ہو گیا؟ کیا خدا کرم کرنا بھول گیا؟ کیا اس نے قہر سے اپنی رحمت روک لی؟ پھر میں نے کہا، یہ میری ہی کمزوری ہے۔ پھر میں نے کہا، یہ تو میری ہی کمزوری ہے، میں تو حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانے کو یاد کروں گا، میں خداوند کے کاموں کا ذکر کروں گا، کیونکہ مجھے تیرے قدیم عجائب یاد آئیں گے۔ میں تیری ساری صنعت پر دھیان کروں گا اور تیرے کاموں کو سوچوں گا۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سب کو سلام کہتا ہوں۔ خدا خوش ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ خداوند آپ کو کچھ ایسی باتیں دکھا دے گا اپنے کلام کے ذریعے سے کہ آپ کہہ سکیں گے کہ خداوند سچ مچ مجھے پیار کرتا ہے۔ آپ کہیں گی، خداوند کو میری فکر ہے۔ جو بھی دکھ اٹھا رہے ہیں وہ کہیں گے کہ بے شک میں دکھوں میں سے گزر رہا ہوں، مصیبتوں میں سے گزر رہی ہوں، لیکن خداوند نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، مجھے ترک نہیں کیا ہے۔ خدا کا شکر ہو کہ آج آپ کو تسلی حاصل ہوگی، کلام سن کے طاقت آئے گی آپ کے اندر، اور آپ خداوند کی تمجید کریں گے، تعریف اور بڑائی کریں گے۔ خدا اس سے بھی زیادہ کرے اور خدا مجھ پر بھی رحم کرے، آمین۔ دکھ میں سے سب کو گزرنا پڑتا ہے، اچھے سے اچھے حالات بدل جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے زندگی میں جس سے دل پریشان ہو جاتا ہے، اور انسان گھبرا کر سوال پوچھتا ہے، دوسروں سے پوچھتا ہے
پھر خدا سے سوال پوچھتا ہے. دیکھو میں نے آپ کو زبور پڑھ کے سنایا تھا، 77واں زبور، آپ نے دیکھا ہوگا. یہ زبور 77 ہے، 77 سام. اس میں دیکھو کیسے کیسے سوالات اٹھے ہیں. میں اپنے دل ہی میں سوچتا ہوں، میری روح بڑی تفتیش میں لگی. تفتیش میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. کھوج جاننا چاہتا ہوں کیا چیز. کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ یہ جو پریشانی میری ہے خدا چھوڑ دے گا اس میں مجھے؟ کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا؟ کیا اس کی شفقت، اس کا پیار ہمیشہ کے لیے جاتا رہا؟ کیا اس کا وعدہ ابد تک باطل ہو گیا؟ بڑے وعدے کیے تھے، سب بیکار ہو گئے، بدل گیا. خدا کہا تھا میں تیرے ساتھ ہوں، کہاں گیا وہ وعدہ؟ کیا خدا کرم کرنا بھول گیا؟ کیسے کیا بھول گیا؟ اب اس کو ترس آنا بھول گیا؟ اب نہیں ترس آتا کسی پر؟ کیا ہو گیا خدا کو؟ دیکھا کیسے کیسے سوالات ہیں. کیا اس نے قہر سے اپنی رحمت روک لی؟ اتنا غصہ آ گیا خدا کو مجھ پر کہ اب وہ مجھ پر ترس ہی نہیں کھا سکتا. پھر میں نے کہا یہ میری ہی کمزوری ہے. یہ کیسے پتہ لگ گیا؟ یہ کیسے خیال آ گیا اپنے دکھ میں، اپنی مصیبت اور پریشانی میں؟ طرح طرح کے دکھ ہوتے ہیں. کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور پھر جب نتیجہ اس کا برا ہوتا ہے تب پھر وہ گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، سوال اٹھتے ہیں. کچھ ایسے دکھ ہوتے ہیں جو ان کی طرف سے آتے ہیں جن کو انہوں نے سکھ دیا تھا. آپ نے سکھ دیا تھا کسی کو اور وہ اب آپ کو دکھ دے رہا. لیکن اگر آپ خدا ان کا کلام پڑھیں، انجیل پڑھیں، تو خدا یسوع مسیح نے یہ بتایا تھا اپنے شاگردوں کو کہ میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے نفرت کریں گے، اور جیسے مجھے دکھ دیا جاتا ہے تمہیں بھی دکھ دیں گے. ان کے لیے یہ وعدہ کیا گیا ہے خداوند کا کہ میں ان کو کبھی ترک نہیں کرتا ہوں. وہ کبھی یہ نہیں ایسا محسوس کریں گے کہ خداوند نے مجھے چھوڑ دیا ہے. تو ایک وہ دکھ ہیں جو ایماندار لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں، پڑھ کے سن کے ان کو پتہ لگتا ہے، تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے چلیں. ہم کیوں نہ اسے اپنی زندگی میں لے لیں جو ہمیں اتنا پیار کرتا ہے، ہماری زندگی کو بدل دیا ہے اس نے. ان کو بہت دکھ ہوتے ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا تھا لوگ میرے نام کے سبب سے تم سے نفرت کریں گے، کام کے سبب سے نہیں. یسوع مسیح کو کام کے سبب سے لوگوں نے نہیں ستایا. اس نے تو مریضوں کو اچھا کیا، بدروحوں کو نکال دیا لوگوں میں سے، کوڑھیوں کو اچھا کر دیا. ایک بیوہ بیچاری رو رہی تھی، جا رہی تھی، لے جا رہے تھے، اس کا ایک ہی لڑکا تھا، بیوہ تھی، وہی سارا تھا، اس کو لے کے جا رہے تھے قبرستان. خدا یسوع مسیح نے اس لڑکے سے مرے ہوئے سے بات کری اور اس کا جا اپنی ماں کی خدمت کر، ماں کے سپرد کر دیا. کیا برا کام کیا تھا؟ ایسے سے کتنے کام خدا یسوع مسیح نے کیے. کہتے میرے نام کی وجہ سے ستائیں گے تمہیں، کام کی وجہ سے نہیں. کام تمہارے میں بدل دوں گا، اچھے ہوں گے. شراب پینا چھوڑ دو گے، گالی دینا چھوڑ دو گے، لڑائی کرنا چھوڑ دو گے، خدمت کرو گے، کوڑھیوں کی خدمت کرو گے، بچوں کو، یتیم لوگوں کو سنبھالو گے، ہسپتال کھولو گے، یہ سب کچھ کرو گے. کام کی وجہ سے نہیں، نام کی وجہ سے. میرے نام کی کیا ہے اس کے نام میں ایسی بات کہ لوگ یسوع کے نام سے نفرت کرتے ہیں؟ اتنی نفرت، ستائے جاتے ہیں. تو اس وقت کے لیے خدا ان کا یہ وعدہ ہے کہ وہ کبھی اکیلے نہیں چھوڑے جائیں گے. اب میں آپ کو دو خدا کے کلام میں سے ایسی مثالیں دوں گا جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو یسوع مسیح کے نام کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں خدا ان کو کہ وہ میرے ساتھ ہیں. بڑی زبردست ان کی گواہی ہوتی ہے. اور ان کا جو رد عمل ہوتا ہے، جو پرتکریہ ہوتا ہے، وہ ستا رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، تو وہ اس کے جواب میں کیا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ حیران ہوتے ہیں.
اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں ستایا جا رہا ہوں اس نے مجھے چھوڑا نہیں، وہ میرے ساتھ ہے۔ ایک عجیب قسم کی طاقت ہوتی ہے، ایک عجیب قسم کا اطمینان ہوتا ہے ان کے اندر۔ ایک عجیب بات ان کی زندگی میں یہ ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تو بالکل ویسے ہی کہہ رہا ہے جیسے یسوع نے کہا تھا صلیب پر، یہ تو ایسے ہی کہہ رہا ہے جیسے یسوع مسیح کہا کرتا تھا، اور جب اسے ستایا جا رہا تھا تو جو اس نے کیا یہ تو ویسے ہی کر رہا ہے۔ ان کو دکھائی دیتا ہے، ان کو نظر آتا ہے، وہ جانتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی بڑی اچھی مثال ہے خدا ان کے کلام میں، اعمال کی کتاب میں، اور 7واں باب ہے۔ یہ خدا ان کا ایک بندہ، اس کا نام تھا استفنس۔ کیا برا کام کیا تھا اس نے جس کی وجہ سے کہہ رہے تھے اس کو پتھراؤ کرو، اور پکڑ کے لے جا رہے ہیں، کھینچ کے لے جا رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، اس کی دھکے دے رہے ہیں، گڑھا جیسا ہوگا وہاں اس کو دھکا دے دیا ہے، اور سب کے ہاتھ میں بڑے بڑے پتھر ہیں، وہ پھر نیچے پتھر مارتے تھے، کوئی سر پہ لگ رہا ہے، کوئی کہیں لگ رہا ہے، کوئی کہیں دیکھو کیسی عجیب بات اس نے کہی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اعمال کی کتاب ہے، اعمال پریرتوں کے کام۔ اصل میں وہ کام پریرتوں کے تو نہیں تھے، کام تو وہ پوتر آتما کے ہیں، لیکن چونکہ ان کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ تو دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، بس یہاں سے دیکھو، یہ میں 54ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، اعمال کی کتاب، اس کا 7واں باب ہے۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی، کیا بات کہہ رہا تھا، ایسی کیا بری بات کہہ دی تھی، جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، مگر اس نے پوتر آتما روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی، اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھ کر کہا، دیکھو 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 مجھے کیا دکھائی دے رہا، ارے تمہارے ہاتھ میں پتھر ہے، مجھے وہ نہیں دکھائی دے رہے، ارے تمہاری آنکھوں میں قہر ہے میرے لیے، مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہا، دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم یسوع مسیح کو، ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ ایسا نہیں اسے لگا کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا، یسوع مسیح نے جس کے نام کی خاطر وہ دکھ اٹھا رہا ہے وہ اسے دیکھ سکتا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ بس یہ استفنس کو سنگسار پتھر مارتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا، آئے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکار کر کہا، آئے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگانا۔ واہ 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 واہ، یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا، یہ کہہ کر سو گیا۔ دیکھیں یسوع مسیح کے نام کی خاطر ستایا جا رہا ہے، لیکن یہ اکیلا نہیں، چھوڑا نہیں گیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا یہ نہیں کہ جاؤ تم اپنا کام کرو اور میرے نام کی گواہی دو سب کو، اور جب وہ بیچارہ گواہی دینے کی وجہ سے مصیبت میں پڑ جائے تو وہ خدا سے دعائیں کرتا رہا ہے، خداوند تو کہاں ہے، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہاں یہ دیکھو، وہ کہہ رہا تمہارے ہاتھ میں پتھر ہیں، تمہاری آنکھوں میں قہر ہے، غصہ ہے، نفرت ہے، لیکن مجھے کچھ اور دکھائی دے رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں جس کے نام کی سبب سے میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا۔ یاد رکھو میرے پیارے بہن بھائیو، آج دنیا میں ہر جگہ لوگ مسیحیت کی مخالفت کر رہے ہیں، شروع سے کر رہے ہیں، 2000 برس سے کہہ رہے ہیں، لیکن جتنی زیادہ مخالفت ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اتنی ہی زیادہ کلیسیا کی ترقی ہوتی ہے۔ ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا جب تک وہ آئے گا۔ لیکن کمال کی بات یہ کہ وہ دکھوں میں چھوڑے نہیں جاتے، وہ ساتھ رہتا ہے، تو کسی کو تو دکھائی دیتا ہے کہ وہ ساتھ ہے۔ ایسا بھی ہے کہ وہ جو دکھ اٹھا رہا اسے نہیں دکھائی دے رہا، لیکن دکھ دینے والے کو دکھائی دے گا اس کے ساتھ کوئی ہے۔ یہ اس سے بھی بڑا چمتکار ہے کہ وہ خاموش رہے، وہ اپنی آنکھ بند کر لے، لیکن ستانے والے کی آنکھ کھل جائے، اور وہ دیکھ کے کہے کوئی ہے اس کے ساتھ کوئی اور ہے اس کے ساتھ۔ اس کی بڑی اچھی مثال ہے خدا کے کلام میں، ڈینیل نبی کی کتاب میں پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تو بہت لمبی کہانی ہے۔
یہ لوگ ڈینیل اور اس کے ساتھی غلام بنا کر لے جائے گئے تھے بادشاہ نبوکت نظر کے ہاں، اور وہاں پر ان کی تعلیم و تربیت ہو رہی تھی. ان کے نام بھی بدل دیے گئے تھے. جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہوشیار ہے ڈینیل، تو اس کو بہت ترقی مل گئی. جب اس کی ترقی لوگوں نے دیکھی، جادوگروں نے، دوسرے لوگوں نے جو ہاتھ دیکھ دیکھ کے بتایا کرتے تھے، وہ اس سے جلنے لگے. تو انہوں نے کہا اس کو کیسے پکڑا جائے، کیسے اس کو ہٹایا جائے راستے سے. اس نے تو ساری جگہ لے لی، ہمارے لیے تو کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں کہیں. بادشاہ بات اسی سے کرتا، سنتا اسی کی ہے، ہماری تو کوئی جگہ ہی نہیں رہی. تو انہوں نے ایک بہت ترکیب کی، مذہب کا سہارا لیا اور بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ، جس بت کی تو عبادت کرتا ہے سب کو اس کی عبادت کرنی چاہیے، بس ایک ہی مذہب ہونا چاہیے یہاں. بادشاہ سن رہا تھا، بات تو اچھی کر رہے ہیں. تو کہنے لگا ہم ایک بت بنائیں گے تیرے نام کا، اور اتنا بڑا ہوگا کہ سب کو دکھائی دے، اور ہم کہہ دیں گے لوگوں سے کہ جب تم دیکھو کہ ڈھول بھی بج رہے ہیں اور باجے بج رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، ہر ایک کو وہاں کھڑے ہو کے اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے. اور اگر کوئی تیری بات نہ مانے، جس بت کی تو، جس خدا کی تو عبادت کرتا، اگر کوئی نہ کرے، اس کا ستیہ ناش کر دیا جانا چاہیے. بادشاہ نے کہا بات تو بڑی اچھی کہہ رہے ہیں. اب بادشاہ لوگوں کو تو بڑا اختیار پسند ہوتا نا، جیسے لوگ شہوت پرست ہوتے ہیں، زر پرست ہوتے ہیں، کچھ ستہ پرست ہوتے ہیں، اپنی طاقت کی پرستش کرتے ہیں. اب کیا کیا کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو ڈینیل اور اس کے تینوں ساتھی وہ 3 دفعہ اپنے خداوند کی عبادت کرتے تھے. لو صاحب شکایت ہو گئی، بادشاہ ارے تو کہاں کا بادشاہ، یہ تو آئے ہوئے ہیں غلام ہیں اور تیری سنتے نہیں تیری بات. وہ صاحب ان کے ساتھ کیا کیا گیا، کہا گیا کہ ان کو آگ میں جلائیں گے. جو تیری بنوائی ہوئی مورت ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر، اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈلوائے جاؤ گے. کون سا معبود ہے جو تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ بادشاہ کہہ رہے دیکھتے ہیں کون سا تمہارا خدا ہے جو میرے ہاتھ سے تمہیں بچا لے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ دیکھو، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. اور آئے بادشاہ، ارے یہ کمال کی بات ہے، آئے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں اگر وہ نہ چھڑانا چاہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ کمزور ہو گیا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اس نے چھوڑ دیا. ارے نہیں چھڑائے گا تو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں تو آئے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبود کی عبادت نہیں کریں گے، اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کیا سجدہ نہیں کریں گے. او صاحب بادشاہ کا قہر، غصہ بہت ہو گیا. اس نے کہا آگ کو اور بھی زیادہ تیز کر دو، اور بھی زیادہ تیز. وہ جو آگ میں جھونکنے گئے تھے ان کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، وہ جل کے مر گئے، اور ان کو وہاں بھیج دیا. لکھا تب نبوکت نظر بادشاہ سراسیمہ ہو کر جلد اٹھا، پریشان ہو گیا، رات کو سو نہیں سکا. جانتا تو تھا کہ یہ لوگ کیسے اچھے لوگ ہیں، معلوم تو تھا اس کو کہ یہ جو میرے جو مشورہ دینے والے ہیں ان کے مقابلے میں یہ زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ ایماندار ہیں. اب رات کو پریشان ہوا، گھبرا کر جلد اٹھا، اور ارکان دولت سے جو انتظام کرنے والے تھے ان کو کہنے لگا کیا ہم نے 3 شخصوں کو بندھوا کر آگ میں نہیں ڈالا ہے؟ کہتے ہاں 3 تھے، صدرک، میثق، ابدنجو، یہ 3 تھے. انہوں نے جواب دیا بادشاہ نے سچ فرمایا. اس نے کہا دیکھو، ارے دیکھو دیکھنے والی بات، میں 4 شخص آگ میں چلتے پھرتے دیکھتا ہوں، ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا. ہم نے 3 ڈلوائے تھے نا آگ میں. ہاں بادشاہ 3، تو یہ چوتھا کون ہے ان کے ساتھ؟ اور لکھا اس کی شکل ایسا لگتا ہے جیسے خدا کسی ہو. آدمی تو ہے وہ، لیکن آدمی ایسا ہوتا نہیں جیسا مجھے نظر آ رہا ہے.
डैनियल को, सदरक, ईसा अबद नजू, वो जो तीन थे, उनको नहीं दिखाई दिया उनके साथ कौन था। उन्होंने नहीं आके देखा कौन था हमारे साथ। आग में से चिल्ला चिल्ला के उन्होंने कहा, अरे कुछ नहीं हो सकता, देखो हमारे साथ कौन है। एक लफ्ज़ नहीं उनकी तरफ से। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने नहीं देखा। उनको ये मालूम था कि हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है, लेकिन उन्होंने देखा किसने? अरे सताने वाले उसे देख के सिताइश करते हैं फिर उसकी। यह है कमाल। और ऐसा हो रहा है, होता रहा है, ऐसा होता रहेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो भी ये फैसला करेगा कि खुदा की जो मोहब्बत यीशु मसीह में जाहिर हुई है, जो गुनहगारों के लिए उम्मीद पैदा हो गई है, वो जो हमको मुसीबतों में से छुड़ाने के लिए तैयार है, जो हमारे बड़े बड़े घरों में जहां आग लगी हुई है, नफरत है, बात कोई नहीं कर, वो आके हमें ऐसा प्यार दे सकता है कि हम प्यार से रह सकते हैं, जिसने हमारी ज़िंदगी बदल के रख दी है। हम उसके पीछे चलना चाहते हैं। देखो तो आग कैसी बरसती उन पर, कितने सताए जा रहे हैं वो बिला वजह, झूठे इल्ज़ाम। जैसे पहले स्तिफनुस पर झूठा इल्ज़ाम, इन तीन खुदा के बंदों पर झूठा इल्ज़ाम, आज भी ऐसा ही है। खुदा यीशु मसीह पर जो इल्ज़ाम लगाए गए थे वो सच्चे थे, उसने मुंह नहीं खोला था। बादशाह कहने लगा था, कुछ तो कह, ये क्या कह रहे हैं देख तेरे बारे में, मेरी मदद कर, मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तुझे छोड़ना मांग रहा हूँ, मुंह तो खोल, बताते ये क्या कह रहे हैं। उसने मुंह नहीं खोला, कुछ नहीं कहा। हुआ क्या, खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा कर दिया, कब्र का मुंह खोल दिया, उसने अपना मुंह बंद रखा। ईमानदार सताए जाते हैं, छोड़े नहीं जाते। और नतीजा क्या होता है कि उनको सताने वाले सोचने लगते हैं, क्या है इनके पास, ये बर्दाश्त कैसे कर सकते। ये गाली का जवाब गाली से नहीं देते, दुख पाकर दुख नहीं देते। ये हमारे लिए दुआ कैसे कर सकते, क्या ताकत है इनके पास कि हमें माफ कर सकते हैं। ये सताने वाले सिताइश करने लगते हैं खुदा यीशु मसीह की, फिर उसके पास आ जाते हैं। हर रोज़ हो रहा है ये। क्या करना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों ऐसे में? खुदा के कलाम की रोशनी में मैं आपको यही बता सकता हूँ, ईमानदारों की गवाहियाँ सुन सुन कर जो मैं सीखता हूँ, कलाम पढ़ के, गवाहियाँ सुन के, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ उसने तजुर्बा दिया, हलीमी से उसका जिक्र करते हुए, ये वो वक्त है हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कलाम में लगाना चाहिए। खुदा का कलाम पढ़ो, खुदा का कलाम पढ़ो। ज़बूर 119, देखो खुदा उसके कलाम में से पढ़, ज़बूर 119, और देखो क्या होता, 92 वाली आयत 92। अगर तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी, अगर तेरी शरीयत मुझे खुशी, तेरा कलाम पढ़ के मुझे जो खुशी हासिल होती है, अगर ये ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता, मर जाता मैं। अरे तो कलाम पढ़ पढ़ के मेरे अंदर चैन आता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के पाकरू से कहो, आए पाकरू मुझे संभाल। क्यों? ज़रा देखो एक और हवाला आपको मैं देता हूँ। खुदा का पाक कलाम 9वां बाब अमाल की किताब, वही प्रेरितों के काम, उसका 9वां बाब है। देखो इतनी प्यारी प्यारी बातें खुदा के कलाम की हैं, मुझ पर अफसोस अगर मैं ये ना देखूं। अरे ये देखना कि भी लोग क्या कर रहे हैं, अरे ये देखो खुदा क्या कर रहा है। लिखा है 31वें आयत, 9वां बाब 31वां आयत, बस कलीसिया इतनी बुरी तरीके से सताना शुरू किया था आपने, पकड़ पकड़ के औरतों को, सबको मार मार के जेल में डालते थे, जिंदा जला देते थे, उन्हें बांध बांध के उन पे तेल लगा के जलाते थे ताकि रात को रोशनी हो, वो पार्टी कर सकें रूमी ऑफिसर्स। लेकिन क्या लिखा, तमाम यहूदा और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन हो गया और उसकी तरक्की होती गई। हद हो गई।
ترقی ہوتی چلی اور ہوتی جا رہی، ہوتی رہے گی، اور وہ خداوند کے خوف اور روح القدس کی تسلی پر بڑھتی جاتی تھی۔ آج بھی یہی ہے۔ ارے خدا کا کلام آپ کو سنبھالے گا میرے پیارے بھائی، خدا کا کلام سنبھال رہا لوگوں کو، خدا کا پاک روح تسلی دے رہا ہے اپنے لوگوں کو دکھوں اور مصیبتوں میں، اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہو۔ پولس رسول کہتا میرے لیے دعا کرو، دروازہ میرے ساتھ خدمت کا کھلا ہوا، مخالفت بہت ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات یہ ہے، ایسے میں اپنا انجام یاد رکھو۔ ارے وہ مار ہی تو سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں، جان لے لیں گے، لیکن ایماندار کو یہ پتا ہو میں جا کہاں، یہ تو میری جان لے رہا، مجھے یہ پتا میں جا کہاں رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ تم وہاں ہو جہاں میں ہوں۔ یاد رکھو ہمارا انجام بہت خوبصورت ہے، کبھی چھوڑے نہیں جاتے آپ۔ ستانے والے اس کی ستائش کریں گے، وہ کبھی نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ کلام سے سہارا لو، پاک روح کی تسلی لو، یاد رکھو کہ ہمارا انجام بہت خوبصورت ہے۔ آمین، آمین اور آمین۔ خدا ان کے پیارو، خدا ان کے کلام میں سے میں نے کچھ باتیں اپنے آپ کو یاد دلائیں، مجھے بڑی تسلی اور طاقت ملی۔ لیکن میرے دل میں خداوند نے یہ بات ڈالی کہ میرے وہ بہن بھائی جو سخت مصیبت میں سے گزر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو خدا کا پیار نظر آیا ہے یسوع مسیح میں، اپنی زندگی کا مقصد نظر آیا ہے، انہیں ہوش آ گئی کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، اور انہوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے۔ اور کیا ہو گیا ہے؟ آگ بگولا ہو گئے ہیں لوگ، نفرت کی آگ بھڑک اٹھی ہے، گھر والے ان کو بے گھر کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسے میں جب وہ ستائے جاتے ہیں، مصیبت اٹھاتے ہیں، جیسے موت کے منہ میں جھونک دیے جاتے ہیں، اس وقت خدا کا شکر ہو کہ جس کی خاطر وہ دکھ اٹھا رہے ہیں وہ کبھی ان کو چھوڑتا نہیں۔ ہم نے دیکھا کبھی نہیں چھوڑتا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ان کو معلوم ہوگا کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ستانے والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ برا نہ ہو۔ وہ جسے قتل کیا جا رہا تھا، وہ قتل کرنے والے کو دیکھ کے کہتا کہ تیری آنکھوں میں قہر ہے، ذرا میری آنکھوں کی طرف دیکھ، نہیں میری آنکھوں میں تیرے لیے محبت ہے، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں۔ یاد رکھو ستانے والوں کو کبھی بری نظر سے نہ دیکھو۔ کوئی کہہ رہا تھا دشمن کو نہ دیکھو نفرت سے، شاید کہ محبت کر بیٹھے۔ ارے ہاں، دکھ دینے والے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہر روز ہو رہا ہے یہ۔ خدا کرے ہم اپنی آنکھیں ستانے والوں کی طرف سے ہٹا کے اس کی طرف کر لیں جس نے ہمارے لیے اپنی جان دی، ہماری زندگی کو تبدیل کر دیا، زندگی کا ایک مقصد ہی بدل دیا ہے۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، پھر کیا ہوگا؟ آپ کو نظر آئے گا وہ آپ کے ساتھ ہے، دوسروں کو نظر آئے گا کہ وہ آپ کے ساتھ ہے۔ خداوند کے نام کی بڑائی ہوگی، اس کے نام کی ستائش ہوگی۔ ستانے والے آپ سے کہیں گے مجھے بتا میں یسوع کو کیسے قبول کر سکتی ہوں، میں یسوع کو کیسے اپنی زندگی میں قبول کر لوں۔ یہ ہے آپ کے ستائے جانے کا انجام۔ بھولنا نہیں، بھولنا نہیں۔